شخصیت کے حضور پہنچ رہے ہیں، ایک عظیم شخصیت، ایک باوقار شخصیت، ایک پروقار شخصیت، جناب حضرت مولانا لیاقت علی خان صاحب آج کی اس محفل کے صدر، آپ کے خطاب پر اور آپ کی دعا پر اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ حضرت مولانا لیاقت علی خان صاحب دامت برکاتہ، میں بڑے بڑے آواز کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں اور اپنی دعا پر آج کے اس خوبصورت جلسے کا جو انجمن محبان رسول کلہاپور نے بڑی محنتوں سے سجایا ہے اس کا اختتام فرما دیں۔ ان میں جن لوگوں کی محنتیں شامل رہی ہے اللہ انہیں اجر سے نوازے۔ میں 4 بسموں کے ساتھ حضرت مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ الگ بات کہ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی لاش پڑے رہتے ہیں۔ آپ براہ کرم پوری دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس عظیم شخصیت کو، باوقار شخصیت کو، آپ ان کی خطاب کو سماعت فرمائیں۔ رات کے اس آخری پہر میں جب آپ سنیں گے تو آپ سننے پر مجبور ہوں گے، اور آپ کی باتیں اور آپ کا زبان و بیان، آپ کا انداز، آپ کی تقریر کی لذت آپ کو رکنے پر مجبور کرے گی۔ اس آخری پہر میں میری آخری گزارش آپ سے ہوگی کہ جس وقت مولانا کا خطاب ہو پوری دل جمعی کے ساتھ ذہن و دماغ کی سلوٹوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھول کر رکھیں اور آپ کا خطاب سماعت فرمائیں، پھر آپ کی دعا پر ہم سب شامل ہوں گے اور آپ کی دعا پر اس جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ میں بسط خلوص احترام حضرت مولانا سے التماس گزار ہوں۔ تشریف فرما معزز سامعین، تقریر و بیان کرتے ہوئے وقت میں اور لگتا ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا کہ اب میرے مقدر میں دعائی کرانی ہے۔ میں صرف یہاں اس لیے چند منٹوں کے لیے آپ سے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا کہ میں اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کروں جنہوں نے اس عظیم اور باوقار پروگرام کے لیے اپنی محنت، اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنے وقت اور اپنی جوانی کو خرچ کیا۔ آج کے اس افسردہ اور گھسے پٹے وقت میں جن کی عام مزاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کار سے مطابق ایسے پراشروں وقت میں اور گھڑیوں میں عدل دوست نوجوانوں میں دین کا شعور، امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے حالات اور ان کے نفس پہ ہاتھ
کی اصلاح کی کوشش کی فکر تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اور میری برادری کے لوگ برا نہ مانیں گے، خاص طور پر اپنی برادری میں لگایا ہے تو یہ بہت زیادہ قابل قدر ہے. اس گاؤں سے نرواز سے ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے جو ہمارے برادری کے گاؤں ہیں ان سے میرا ایک کوئی رشتہ ہے. اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے احباب نے جب مجھے کبھی یاد کیا ہو تو میں نے اس رشتے اور محبت کو ٹھکرایا. عزیز محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو انجمن محبان رسول کے ساتھ متعلق ہیں، میں ان سب کو اپنے دل کی اتحاد ہدایت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان نوجوانوں کی مسائل کو قبول فرما لے اور اس جلسے میں جس طرح کا چھوٹے بڑے کی دعوت کیا ہو آئے ہو بیانات سنے ہو پیسے دیے ہو محنتیں دی ہو ہمارے علماء کرام کو دور دراز سے خطر کے تشریف لائے ہو ہر ایک کے لیے جلسہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جائے. اور یہی جلسہ وہ نوجوان جنہوں نے انجمن محبان رسول کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے ان کے لیے بھی ہدایت کا پیغام اور ذریعہ بن جائے. اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے جذبات میں انتظامات ہوتے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جلسے کے جتنے منتظمین ہوتے ہیں وہ 80% منتظمین کی شمائل لیتے ہیں، 80% کی شمائل لیتے ہیں. تو میں اس بات کی بھی دعا کروں گا کہ میرے آقا کو بڑا قریب ہے. اگر میرے نوجوانوں سے اس طرح کی خطا ہوئی ہو تو اپنے کرم سے مجھے معاف کرتے ہیں. دیکھئے رات کا 2/3 حصہ قریب دل چلتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب کہ رب الجلال آسمان دنیا میں نور فرماتے ہیں. میرے آقا اور مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا میں نور فرماتا ہے اور ان کے عالم کی شان جنت میں جوش اور چراغ آپ اپنے بردوں کو مخاطب کر کے مانتے ہیں کوئی میرا مہدار بندہ جو رات کی ساحل حصے میں مجھے اپنے خلاف اور گناہوں کی معافی چاہتا. میں اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا مخلوق تمہارا غریب لگتا جو روٹیوں کو محتاج اور رات کے حصے ہو کر کے مجھ سے پیسے کی طلب کرتے ہیں. میری فکر رضاقیت اس وقت جوش میں میں اس کو اپنے سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں. ہے کوئی بیمار جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اٹھ اور رات کی بات کی دعا کر کے میرے آقا کو شفا دے دے. میں شافی ہوں، شفا دینا میرے قبضے کو اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں جب آپ سب لوگ سمٹ کے بیٹھا ہو جائے اور رفے بھی اور بچوں سے بھی مل جل کے دعا کی جائے. نہ معلوم رب کائنات کس کے ہاتھ میں آنے کی لاج لے
اس طرح سے بیٹھے کوئی اس سے خالی نہ رہ جائے. قریب سب لوگ قریب دیکھتے ہیں ہماری برادری کے لوگ بڑے اچھے لوگ آگے نہیں رہے ہیں. پہلے بھی رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیے آپ کتنے اچھے لوگ ہیں. ایک آواز آپ سب سنتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا اشرف عباس صاحب اسٹیج پر ہیں. آپ کے اس کتاب سے بہت اچھے کام لگے جائیں گے انشاءاللہ. آپ تعریفیں کریں گے. میں حضرت کو بتایا ہے کہ یہ مخلص الامت حضرت مولانا عبداللہ صاحب قبول رحمۃ اللہ علیہ کے جائے پیدائش ہے اور 5 کلومیٹر کی دوری پر حضرت خانقاہ ہے. حضرت کا مقام آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم انہیں دکھائیں. آپ کی ورڈ روانگی ہے اور آپ کا سفر ہے اور نہ وہ جگہ وہ ہے کہ ہمارے اسلاف تعلق سے اور مراحل سے دور دور سے تشریف لائے رہتے تھے اور دیکھا کرتے تھے. یہ سارا اسی برادری سے متعلق ہے اور حضرت نے اپنے برادری کے لوگوں کو بڑی محنتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کا خیر اسی طریقے کی صورت میں آج بھی جاری اور ساری ہے. اور دوسرے سارے لوگ جو اس میں وابستہ بچہ ہے ہر ایک کو ان کی محبت رحمت متوسع ہے اور سب نے زیادہ سے زیادہ ان کی ذات کا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ فائدہ اٹھایا. حضرت کوپا کو فرمایا گیا کہتے تھے میرا مدینہ ہے, یہ میرا مدینہ ہے. تو میں یہ تعارف کے طور پر حضرت سے کر رہا تھا کہ یہ وہ خطہ ہے, وہ زمین ہے جہاں پر حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب الیاوی میں پتہ تشریف لائے ہیں. حضرت حکیم الامت قاضی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ صاحب تشریف لائے ہیں. حضرت مولانا محمود احمد صاحب نور اللہ صاحب تشریف لائے ہیں. اور ہمارے عالم کے بہت سے اکابر ان کے قطب بھائی ہمارے گزرے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ آج آپ کا مبارکباد آیا ہے. آپ کی نظیر اس میں جو تعلق سے وابستہ ہے وہ ہمارے نگاہوں میں قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. عمر میں مولانا مجھ سے اگرچہ بہت چھوٹے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرے شاگردوں کو بھی شاگرد ہوں گے, لیکن تعلق میں میرے ساتھ اتنی بڑی عظمت ہے کہ اگر میں وہ تکوں پہ اپنی آنکھیں بچھا کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہی کرتا تھا. ایک سکون ہوا اور مولانا نے قدر کی اور مجھ سے یہ کہہ کے مجھے مطمئن کر دیا کہ میری طرف سے مطمئن رہو, میں انشاءاللہ قیامت میں حاضر ہوگا اور آپ نے ان کا بیان سنا. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے صرف اس جلسے کی آبروریت کی بلکہ تعلق کی عظمت جو بڑی عظیم چیز ہے اپنے تقریر و خطابت کے لیے انہوں نے اس برکت کو بھی چار شامل لایا. ان مختصر سی گزارش کے بعد میں قرآن رسول کے نوجوانوں کو تقاضوں کے اپنے بڑوں بزرگوں اور بچوں اور بچیوں کو نظرہ خرا اور ملاقات اپنے برادری کے لیے مقارب کے جو میرے نزدیک دی ہیں. میں سب لوگوں کو بار پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کروں گا کہ برابری کرے میں اس اجلاس کو اپنی شاعر شان ہمارے پاس خوش میں لے گئے. ہم تو خالی ہوئے فقیر عمل کا کوئی شخص معمول ذرہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. بس اسی کی طرح کی امید ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں جو نماز پڑھی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک اعلان
اور جناب نسیم خان صاحب ناز ہیں، ان کے لیے آپ سے دعا فرمائیں گے اور اس سے زیادہ ایک حادثے کی خبر ہمارے سرزمین نے آپ کو شروع میں دی تھی. ہمارا دل دکھی ہے. دارالعلوم میں ہمارے اساتذہ کرام کے سلسلے کو بہت تاثر کری رہی. حضرت مولانا محمد صالح صاحب ہم کو چھوڑ کے دنیا میں چلے گئے. میں نے حضرت سے موقع محمد پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج اس نشست میں آپ 3 بار درود شریف پہنچتے ہیں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی صورت میں اس کا ارسال کرتے حضرت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبي محمد وآله الصلاة والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا إنك تغفر السنة واغفر لنا الحسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا رب العالمين لا إله إلا هو الحي الكريم سبحان رب العرش العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان ربك رب العزة يا العالمين يا الجلال والإكرام يا المكرم الرئيس والرئيس لا شکار ہے اسلامی ممالک آپس میں لڑ کر کے ٹکرا کر کے اپنے وجود کو اپنے فنا کی جنگ
اپنی معاملہ نہیں کرتا بس تیرے کو امید بیٹھے ہیں کہ اللہ اس سے بڑھتی ہوئی چیزیں خواہ ہیں بدخار ہیں دھوبے ہوئے ہیں کشتی ہیں پروبو اپنے اس کی ٹھیک آ سکتے تیرے آقا رہے گا ایک محمد کو اپنا نبی نسل کرنے والا رات کو سستے میں مستقال مالک پہلے آسمان کو نور کرتے ہوئے نور کرتا ہے اپنے آقا کو کبھی اس لائق نہیں رہ گیا اور اس حصے میں اس کو دعا کو پھٹا دیا گیا اللہ کو کبھی لائق ہے ہماری نابلو پر سمجھا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بما لا شفاء فرما دے جو قدران مقدر فرما دے اے اللہ میں اور میرے گھر کی استقبال کی بیماری نہیں دلا جاؤ اور تیری دلا جاؤ تو ہر ایک شفا کی اور سب کامل سے فرما دے ہر ایک کی دنیا کا تکفل فرما دے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته الذريات اجمعين برحمتك يا